الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ ان لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی کی حالت کو بیان کیجئے۔ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسا کہ پانی ہے جو ہم نے آسمان سے برسایا۔ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر اس کے ذریعے سے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی ہوں۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تَذْرُوهُ الرِّياحُ، اور پھر ہوائیں اسے اڑا کر لے جائیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی دو بندوں کی، ایک امیر اور ایک غریب کی، اور آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو زندگی ہے اس کی ناپائیداری اور اس کی بے ثباتی کو بیان کیا ہے کہ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اس زندگی کو کوئی دوام حاصل نہیں ہے۔ اس زندگی کے لیے انسان کیا سے کیا کرتا ہے، اس حیات کے لیے انسان بہت کچھ اللہ سے بغاوت بھی کر لیتا ہے اور لوگوں سے بھی زیادتیاں اور ناانصافیاں کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس زندگی کی مثال تم دیکھو، اس زندگی کی مثال کیا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے پیارے پیغمبر ان لوگوں پر دنیا کی زندگی کی مثال کو بیان کیجئے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور ہم اسے سمجھ کیا بیٹھے ہیں۔ فرمایا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، دنیا کی زندگی کو سمجھنے کی یہ بالکل عام اور سادہ سی مثال ہے جس سے ہر بچہ واقف ہے۔ فرمایا جس طرح آسمان سے بارش کا پانی اترتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، بارش ہوتی ہے، اور پھر وہ بارش کا پانی فاختلط بہ نبات الارض، زمین کی نباتات کے ساتھ وہ مختلط ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایک تو یہ پانی ہے کہ یہ ایک صورت میں باقی نہیں رہا، آسمان سے اترا، زمین میں جذب ہو گیا، بس اس پانی کی اتنی ہی حقیقت ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اس پانی کے ذریعے سے فاختلط بہ نبات الارض، ہم زمین کے اندر نباتات اگاتے ہیں، گھاس اگتی ہے، پھل اگتے ہیں، غلے اگتے ہیں، گندم اناج اگتی ہے، تو یہ سارا کچھ اگتا ہے، ایک وقت تک وہ زمین کے اوپر رہتا ہے، پہلے اس کا رنگ سبز ہوتا ہے، پھر سیاہی مائل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جب بالکل پک جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، اس کے بعد کسان اسے کاٹ لیتا ہے، دانے اس میں سے نکال دیتا ہے، بھوسا وغیرہ اس کا باقی رہ جاتا ہے، اور وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، ہشیم بن جاتی ہے، چورا چورا وہ بن جاتی ہے، اور پھر غلہ وغیرہ کارآمد چیزیں گھر لانے کے بعد باقی جو وہاں بچ جاتا ہے تو تَذَرُوهُ الرِّيَاحُ، اسے ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں، ہوائیں اسے ختم کر دیتی ہیں۔ تو فرمایا کہ زندگی کی حقیقت کو بھی سمجھنا ہو تو اس سے سمجھو کہ روزانہ ہر روز آپ کا جس سے پالا پڑتا ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے زمین میں ہل چلا کر دانہ ڈالنے سے لے کر پھر اس کی کٹائی تک یہ پوری ایک حیات تھی اس غلہ جات کی، اس سبزے کی۔ فرمایا ایسی ہی زندگی ہے تمہاری، تم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد وہ تمام مراحل تم پر ہوئے جو ایک کھیتی پہ گزرتے ہیں، کہ جس طرح اس کو دانے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تمہیں بھی ضرورت ہے، پرورش وغیرہ تمہاری ہوئی، اور جس طرح وقت پورا ہو گیا، کھیتی پک جائے، تیار ہو جائے،
دنیا کی کھادیں لا کر آپ اس میں ڈالیں اور کہیں کہ ایسے 5-6 مہینے سال اور زمین میں کھڑی رہنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، یہ ذرا طاقتور ہو جائے تو نہیں رہ سکتی، وہ خشک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس میں سے دانے گر جائیں گے۔ تو فرمایا اسی طرح زندگی کی بھی مثال ہے کہ جتنی اللہ نے یہ حیات دی ہے ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ زندگی میں انسان کو، حیات میں انسان کو، زندگی میں انسان کو غلط راستہ انتخاب کبھی کبھی بعض لوگ کر لیتے ہیں، تو اس کی دو چیزیں، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک مال ہے اور ایک اولاد ہے۔ مال کے حصول کے لیے انسان غلط راستے پہ نکل جاتا ہے، زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، اللہ کے نبی کی شریعت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، بس مال ہی مال کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ اور دوسرا اولاد ہے کہ اولاد کے آسانی کے لیے، راحت کے لیے انسان زندگی کو خراب کر دیتا ہے، وہ ناجائز کاموں کے اندر لگ جاتا ہے، وہ ظلم زیادتی کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں جس کی وجہ سے تم اللہ کی دی ہوئی زندگی کو خراب کر لیتے ہو، سن لو، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد تمہاری دنیاوی زندگی کی زینت ہے، دنیاوی زندگی کی رونق ہے، دنیاوی زندگی کی ایک ضروریات ہیں یہ مال اور دولت۔ یہ تمہارے ساتھ آگے چل کر نہیں جائیں گے، مال بھی یہیں پہ رہ جائے گا، اولاد بھی یہیں پہ رہ جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اولاد کو اگر حلال کھلا کر صحیح راستے پہ لگایا ہے تو وہ اولاد مرنے کے بعد یاد کر لے گی، لیکن عام طور پر جو ہے وہ جس اولاد کے لیے دنیا میں لوگوں کے گلے کاٹے جائیں، جس اولاد کی پرورش کے لیے دنیا میں لوگوں کے حقوق غصب کیے جائیں، تو تجربے کی بات ہے کہ مر جانے کے بعد وہ اولاد اپنے باپ کو یاد تک بھی نہیں کرتی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ جو حرام کا مال باپ ان کے لیے اکٹھا کر کے گیا ہے یہ اسی کے اندر مگن رہتے ہیں، انہیں کبھی سوچ بھی نہیں آتی کہ ہمارے والد بھی تھا یا والدہ بھی تھی۔ تو یہ جو ہے وہ زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، کہ ان آزمائشوں کے اندر لگ کر تم اللہ کو بھولتے تو نہیں ہو۔ فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، والباقیات الصالحات، اور رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں جی؟ وہ الصالحات، نیک اعمال ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جو انسان کو مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے راحت کا اور سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا مال اور بنون، مال اور اولاد کی وجہ سے تم غلط راستے پہ نہ چلو، تم غلط راستے کا انتخاب نہ کرو، تم اللہ کے احکامات کی حکم عدولی نہ کرو، کیونکہ یہ صرف زینت الحیات الدنیا ہے۔ ہاں جو باقی رہنے والے ہیں باقیات الصالحات، ان کے لیے تم کوشش کرو، نیک اعمال کرو جو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے راحت کا ذریعہ، آسانی کا ذریعہ بنے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو اذکار ہیں یہ باقیات الصالحات میں سے ہیں، یہ ایسی نیکیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں۔ پھر اسی طرح مسجد بنا دی، یہ باقیات الصالحات میں سے ہے۔ نماز کی پابندی کرتے ہیں، باقیات الصالحات میں سے ہے۔ اپنے مال میں سے حاجت مندوں کو دیتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، یہ باقیات الصالحات میں سے ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی ایسا عمل ہے جو آپ پیچھے کر کے چھوڑ کر آخر میں چلے جاتے ہیں، وہ باقیات الصالحات میں سے ہے۔ فرمایا کہ یہی چیزیں جو ہے وہ باقی رہنے والی ہیں اور بہتر بھی ہے اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے 1000 درجہ بھی یہ بہتر ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ دنیا میں اولاد کی زندگی کو پر رونق بنانے کے لیے اپنی آخرت کو اندھیرا نہ کرو۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور فرمایا اگلا معاملہ بڑا سخت ہے، جب قیامت کا وقوع ہوگا، نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ہم اس دن پہاڑوں کو
چلا دیں گے، پہاڑوں کو ختم کر دیں گے اور سارے کے سارے پہاڑ گر جائیں گے، کوئی اوٹ نہیں ہوگی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین بالکل کھلا میدان ہوگا اور بالکل سامنے ہوگا سب کچھ۔ زمین کے اندر کوئی گھاٹی، کوئی ٹیلا، کوئی اونچ، کوئی نیچ، کوئی غار، کچھ بھی نہیں، بالکل چٹیل میدان اور سیدھا میدان ہوگا، کوئی کسی سے وہاں چھپ نہیں سکے گا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، پھر اس میدان کے اندر ہم تم سب کو جمع کر دیں گے، سارے کے سارے لوگ، اولین و آخرین، سارے کے سارے وہاں پر آ جائیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کے سب وہاں پر جمع ہوں گے، نیک بھی آ جائیں گے، بد بھی آ جائیں گے، اگلے بھی پچھلے بھی، جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس میدان کے اندر آئیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پھر سب کو پیش کیا جائے گا رب کے روبرو، صف در صف پیش کیا جائے گا۔ یہ نیک لوگوں کی صف ہے، یہ برے لوگوں کی صف ہے، یہ نمازی لوگ ہیں، یہ توحیدی لوگ ہیں، اور یہ حرام کھانے والے، یہ مجرم، یہ مشرک ہیں، ہر ایک کی الگ الگ صف ہوگی۔ فرمایا صفوں کے اندر وہ سب کے سب لائے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت تم جب پیش کیے جاؤ گے اس میدان محشر میں میرے سامنے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تمہیں اس حالت میں لایا جائے گا وہاں میدان محشر میں جس طرح تم پہلے دن دنیا میں آئے تھے، اسی طرح تمہیں وہاں پر رب کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ دنیا میں آتے ہوئے انسان کے پاس کوئی دنیا کا سرمایہ نہیں، حتیٰ کہ لباس بھی نہیں، ننگے بدن دنیا میں آتا ہے، اور جب رب کے حضور پیشی ہوگی تو وہاں پر بھی بالکل اسی طرہ جس طرح پہلے دن پیدا ہو کر بچہ زمین پہ آیا، اسی طرح وہاں پر بھی پیشی ہوگی۔ جسم جو ہے وہ لباس سے عاری ہوں گے، برہنہ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بیان کیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، یا رسول اللہ کیا عورتوں کے جسموں پر بھی لباس نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کسی کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، پہلا لباس جب میں نکلوں گا اپنی قبر سے مجھے عطا کیا جائے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ پہلا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ اس کے وقت ساری مخلوق جو ہے وہ بالکل برہنہ ہوگی، مادرزاد ننگی ہوگی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ پھر عورتوں کا کیا بنے گا؟ وہاں اتنے اولین و آخرین کا اجتماع، اور جو ہے وہ عورتیں بھی بے لباس ہوں تو کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن اتنا ہولناک ہوگا، وہ دن اتنا وحشتناک ہوگا، وہ دن اتنا کربناک ہوگا کہ کسی کو پاس کھڑے ہوئے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا اس نے لباس پہنا ہے یا نہیں پہنا۔ سب اپنی اپنی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، ہر ایک سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس وقت حالت ہی ایسی ہوگی کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تم پیش کیے جاؤ گے صف در صف، اور اس حالت میں کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح پہلی بار تمہیں پیدا کیا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم تو یہ سمجھتے رہے کہ تمہارے لیے کوئی ایسا وقت موعود نہیں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ فرمایا جب سب جمع ہو جائیں گے، ووضع الکتاب، پھر نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے، رکھ دیے جائیں گے، اور فطر المجرمین مشفقین، تو دیکھے گا مجرموں کو مشفقین، ڈرے ہوئے ہوں گے، سر جھکائے ہوئے ہوں گے، چہرے ان کے سیاہ ہوں گے، مما فیہ، جو کچھ ان کے نامہ اعمال کے اندر ہے اس کی وجہ سے، ویقولون، مجرم لوگ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری کمبختی، ما لہذا الکتاب، کیسا نامہ اعمال ہے یہ، کیسی کتاب ہے یہ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے دنیا میں کی ہوئی نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی، ساری کی ساری الا احصاہا، سارا کا سارے یہاں پر لکھ دیے، سارے کے سارے گن دیے گئے۔ اور انسان کے ساتھ جو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں وہ انسان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور برائی سب کچھ لکھتے ہیں، کوئی ان سے خطا نہیں ہونے والا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، پھر وہاں میدان محشر میں انسان نے دنیا میں جو کچھ کیا سارے کا سارا اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔